ایوننگ کراچی میں امن کی صورتحال اور خیبر پختونخوا حکومت کی کارکردگی. لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دی ہیڈ لائنز ٹونائٹ. کراچی میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے 2 سیکیورٹی اہلکاروں کی شہادت. کراچی آپریشن میں اہم موڑ. سیکیورٹی اداروں کو بے اختیار کرنے کے بعد امن کی امید کیسے لگائی جا سکتی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کا خیبر پختونخوا میں 13 نکاتی اصلاحاتی ایجنڈا لانے کا اعلان. آپ کو کہا ہے کہ جو انہوں نے کام کیے ہیں پختونخوا میں ہمیں فخر ہے اس پہ. یہ کبھی یعنی جو انہوں نے سٹیپس لیے ہیں دیکھیں کوئی پاور نہیں چھوڑتا. خیبر پختونخوا میں 90 روز میں جس تبدیلی کا وعدہ کیا گیا تھا وہ 3 سال میں بھی کیوں نہیں آ سکی؟ کیا وزیر اعلیٰ پرویز خٹک صوبے میں تبدیلی کی راہ میں رکاوٹ ہیں؟ پوچھیں گے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فیصل واڈا سے. وزیر مملکت برائے نجکاری محمد زبیر سے. سابق ڈیپٹی اسپیکر قومی اسمبلی فیصل کریم کنڈی سے. اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو دی شو. بڑی افسوسناک صورتحال اس وقت کراچی میں ایک بار پھر بہت ہی بڑا واقعہ ہوا ہے. سیکیورٹی اداروں کی گاڑی پر فائرنگ سے 2 اہلکار شہید ہو گئے. جہاں پر وہ پارکنگ میں کھڑی تھی گاڑی وہاں اس کے نزدیک موٹر سائیکل سواروں نے سیکیورٹی اہلکاروں کی گاڑی کو ٹارگٹ کیا, نشانہ بنایا, جس سے ایک اہلکار عبدالرزاق موقع پر ہی شہید ہو گئے جبکہ دوسرے خادم حسین ہسپتال تک ان کو لے جایا گیا مگر وہاں پر انفارچونیٹلی وہ دم توڑ گئے. قاعدہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ سوالیہ نشان آپریشن کے حوالے سے ہی ہے. وزیر اعظم نواز شریف نے اس واقعے کی سخت مذمت کی ہے, ہائیسٹ لیول پر کنڈمنیشن کی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ حملہ کرنے والے بزدل دہشت گردوں کے خلاف فوراً کارروائی کی جائے. حکومت کراچی آپریشن کو پٹری سے اترنے نہیں دے گی. کراچی نے امن کو تباہ کرنے کی جو کوشش ہے اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. امن دشمنوں کا ہر صورت خاتمہ کیا جائے گا. ایسے واقعات سے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے عزم کو متزلزل نہیں کیا جا سکتا. یہ سانحہ اس حوالے سے بھی افسوسناک ہے کہ اس وقت کراچی میں رینجز بے اختیار ہے اور صوبائی حکومت اختیارات دینے میں مسلسل ٹال مٹول سے کام لے رہی ہے. سیکیورٹی اداروں کو بے بس کر دیا گیا ہے ایک طریقے سے. اس وقت ہمیں وہ بھی واقعات نظر آ رہے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے انٹیریئر منسٹر نے اس بات کی نشاندہی کی تھی کہ صوبائی حکومت رسپانسبل ہوگی اگر معاملات خراب ہو گئے کراچی آپریشن کے حوالے سے. پروگرام کے پہلے حصے میں ہم کراچی آپریشن پہ بات کریں گے اور دوسرے حصے میں خیبر پختونخوا حکومت کی کارکردگی کا ایک ایجنڈا دیا عمران خان صاحب نے, اس پر بھی بات کریں گے. I'll start with کراچی. زبیر صاحب, جب پرائم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی آپریشن کو پٹری سے نہیں اترنے دیں گے تو آ رہا ہے کہ وہی ایلیمنٹس ہیں جو چاہتے ہیں رینجز نکل جائیں یہاں سے یا یہ آپریشن رک جائے یا کوئی اور ایسا معاملہ ہے؟ میرا خیال ہے کمبینیشن آف ایوری تھنگ, کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ کراچی پاکستان کا فائنینشیل ہب ہے اور کراچی میں امن لائے بغیر پاکستان میں جو معاشی ترقی ہے وہ بالکل ممکن نہیں ہے. اور اسی کے تحت ستمبر 2013 میں ایک آپریشن لانچ کیا گیا تھا جس کے سیکنڈ سٹیج میں پھر اس کو اور بڑھا کے جب رینجرز کو زیادہ انوالو کیا گیا تھا دسمبر 2014 میں یا اس کے بعد, تو اس کے نتائج بھی بہت اچھے آئے. اگر آپ دیکھیں کہ نمبر آف جو ایکٹیویٹیز ہیں, جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن, وہ سگنیفیکنٹ امپرومنٹ اس میں دیکھنے میں آئی. اور سب سے زیادہ جو اچھی بات ہوئی اور امپرومنٹ آئی باوجود ان انسیڈنٹس کے, جو مائنڈ سیٹ ہے کراچی والوں کا وہ بالکل چینج ہو چکا ہے. ایک پلیز آپ یاد رکھیں کہ اس سے پہلے 15-20 سال تک کراچی میں 10 منٹ کی کال پر کراچی شٹ ڈاؤن ہو جاتا تھا. کراچی شٹ ڈاؤن ہو جاتا تھا. سو اب میرا خیال ہے کوئی ہفتے کی بھی کال دے گا تو کراچی شٹ ڈاؤن نہیں ہوتا. سو ویو کم اے لانگ وے فرام دیئر. اور مائنڈ سیٹ جو میں کہہ رہا تھا کہ عوام فیل کر رہے ہیں کہ کراچی میں امن ہے اور کراچی میں ان کو پروٹیکشن ہے. تو اس وجہ سے جو پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ اگر ہم نے وہ جتنے گینز ہیں اگر اس کو یہاں آ کے ضائع نہیں کر سکتے. ہمیں ہمیشہ پتا تھا اور سب کو پتا تھا کہ بلو بیک افیکٹ بھی ہوتا ہے. جنہوں نے امن تباہ کیا تھا وہ ظاہر ہے ان کے اپنے مقاصد ہیں, وہ اتنے آسانی سے تو مانیں گے نہیں. لیکن تمام قوتیں جو ہیں, حکومت, فیڈرل حکومت, صوبائی حکومت, رینجرز ہیں, فوج ہے,
ان کی کمٹمنٹ ہے, پولیس صوبائی ہے. حکومت کی کمٹمنٹ ہے بیکاز انٹیریئر منسٹری کی طرف سے ہی لیٹر گیا ہے, چودھری نثار نے یہ خط لکھا ہے. اس سے پہلے بھی کمٹمنٹ وہ اور ہائی لائٹ سنسیریٹی تو پر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, نظر نہیں آ رہا کیا وہ جو ٹال مٹول کر رہے ہیں اس سے اثر پڑے گا نہیں. آپریشن کے دیکھیں, اوپر. ایک تو میں اس حوالے سے تو شک نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کیوں نہیں چاہیں گے کہ امن نہ ہو. ظاہر ہے ان کی حکومت ہے, انہوں نے ڈیلیوری کرنی ہے. اگر کراچی میں امن نہیں ہوگا تو سب سے زیادہ نقصان پیپلز پارٹی کو ہوگا اس حد تک. لیکن وہ لیک آف ایفرٹ ضرور ہے, اور اس حد تک جانے کی جو ضرورت ہے وہ اس حد تک جانا ضروری ہے جہاں سٹیکس ان کے obviously they have to go beyond جہاں ابھی ہمیں نظر آ رہے ہیں. رائٹ. فیصل وارث صاحب, صوبائی حکومت کی جو اس وقت صورتحال نظر آ رہی ہے, رینجرز کو ابھی تک نہیں ملی ہے ایکسٹینشن, معاملہ ٹال مٹول کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے بلکہ ہے ہی اس طرف. کیا اس کا اثر پڑ رہا ہے آپریشن کے اوپر؟ شکریہ فریہ صاحبہ. دیکھیں, سب سے بڑا تو یہ کہ یہ ایشو جو ہے, اس سے پہلے بھی یہی ایشو رہا ہے ہمیشہ سے کہ رینجرز کو امبیرس کیا جاتا ہے, ان کو لٹکایا جاتا ہے آخری منٹ تک, انسٹیڈ کے 72 گھنٹے پہلے یا 4 دن 5 دن پہلے ایکسٹینشن کر دی جائے. اینڈ دا ریزن ہم سب فیور کرتے ہیں رینجرز کو کہ اس کی کنٹریبیوشن سے کافی سے کراچی کے حالات بہتر ہوئے ہیں. جو زبیر صاحب نے کہا کہ 1 منٹ میں بند ہو جاتا تھا, بتہ خوری تھی, ٹارگٹ کلنگ تھی, لیکن وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ایٹ دا سیم ٹائم کہ یہ ساری پشت پناہیاں جو ہیں, چیف جسٹس کا ایپیسوڈ اگر آپ بیٹے کا لے لیں کہ وہ یہاں سے ٹانگ تک پہنچ گئے, یا آپ چھوٹو گینگ کی پنجاب میں بات کر لیں یا لیاری گینگ کی بات کر لیں, اس کے اندر ساری جو پشت پناہی ہے وہ گورنمنٹ کے ہی منسٹرز, ایم این ایز اور ایم پی ایز اس میں ملوث ہیں, جب یہ پریکٹیکلی پاسبل ہے, ادروائز یہ پاسبل ہو نہیں سکتا. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ دیکھیں, چہرے بدلنے سے کام نہیں ہوگا. ابھی جیسے آپ چیف منسٹر سندھ کی بات کریں چینج کرنے کی, اگین سائیں جو ہیں ان کی ریپوٹیشن اپنی جگہ پہ ایک ربر سٹیمپ کی جگہ ضرور ہے, لیکن پرسنلی ان پہ کوئی کرپشن کے چارجز نہیں ہیں. جب ان سے اسد کھرل کے لیے بات کی گئی تو انہوں نے کہا ہی ریفیوز کہ میں رینجر سے نہیں بات کروں گا. تو برباد آدمی اپنی جگہ پر ہے, پرفارمنس اس کی زیرو تھی, اس پہ کوئی شک نہیں ہے, ربر سٹیمپ تھے. اور سندھ کے اندر کئی سی ایم ایٹ اے ٹائم موجود ہوتے ہیں جو سندھ کو چلا رہے ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ثانیہ بلدیہ ہو گیا, صفورہ ہو گیا, نالوں کے اندر انکروچمنٹ ہو گئی, بلڈنگز بن گئی, کے ڈی اے میں جو بندہ مفرور ہے کے ڈی اے کا, وہ سب چیزیں آپ دیکھ لیں, لیاری گینگ لے لیں, تو یہ ساری چیزیں گورنمنٹ سندھ کے کھاتے میں جاتی ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ کرمنل نیگلیجنس جو ہے وہ ابھی فیڈرل گورنمنٹ کی ہے کہ انہوں نے 5 دن پہلے کہا کہ ہم نوٹیفائی کر دیں گے رینجرز کو, اگر آپ نے نہیں کیا تو فیڈرل گورنمنٹ کس بیسس کے اوپر رکی ہوئی ہے. مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ چودھری صاحب 400-500 آدمیوں کو مرنے کا انتظار کر رہے ہیں. اور ہیونگ سیڈ دیٹ, اگر 2 شہادتیں آج فوجیوں کی ہوئی ہے اور سب نے نوٹس لے لیا ہے اور فورینسک رپورٹ بن رہی ہے اور ٹیمیں تشکیل دی جا رہی ہیں اور جی آئی ٹیز ہو رہی ہیں, اگر یہ ایک عام آدمی بھی مرا ہوتا یا شہید ہوا ہوتا تو اس کے لیے بھی اتنی تکلیف دہ چیز ہوتی اور ہمیں اس کے اوپر جانا پڑتا ہے. لیکن یہ جی آئی ٹیز اور رپورٹ اور نوٹس اور تردید اور سخت افسوس اور مذمت, اس سے ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا. ٹھیک. رائٹ. رول آف فیڈرل گورنمنٹ اس وقت بڑا کرٹیکل ہے سر. یقیناً پرائم منسٹر نے سٹارٹ کیا, پرائم منسٹر نے سب کو آن بورڈ لیا, مگر اس وقت ہمیں واضح ریزسٹنس نظر آ رہی ہے آپ کی صوبائی حکومت کی طرف سے بھی, اور وفاق کو ظاہر ہے وہ اوور رول نہیں کر سکتے صوبے کو 18th امینڈمنٹ کے بعد. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, آپ کا آپریشن شروع کیا ہوا ہے آپ کا, اس میں اگر رکھنا اندازی ہو رہی ہے تو کیسے روکیں گے اس کو؟ دیکھیں, بالکل یہ بات جو ہے, جب آپ نے کہا سٹیک ہولڈرز ہیں, سندھ کی حکومت میجر سٹیک ہولڈر ہے, پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سندھ میں. سو فیڈرل گورنمنٹ اوور اینڈ ابو جا کے اپنا امپوز کرنا ایز اے لاسٹ ریزورٹ, وہ بھی اگر کرنا پڑے گا امن کے لیے تو کریں گے. لیکن یہ چیزیں کوئی اتنی سمپل نہیں ہوتی کہ آپ نے صوبائی حکومت کو اگنور کر دیا. اور آپ نے بالکل صحیح کہا, 18th امینڈمنٹ اور پروونشل اٹانومی اور لا اینڈ آرڈر اسینشلی ان کے رسپانسبلٹی میں آتا ہے. سو بات چیت پہلے بھی, جب آپ کو یاد ہے کہ رینجرز کی ایکسٹینشن کا جب وقت آیا تھا, پروونشل حکومت کو وہ اختیارات دینے میں وہ تھوڑا سا ریزرویشن تھی, اور لیکن فائنلی وہ ہو گیا تھا. اس بھی فیڈرل گورنمنٹ کا رول تھا. تو ابھی بھی ہم رول تک آپ نے کہا جائیں گے, کیا ہو سکتا ہے لاسٹ ریزورٹ گورنر راج تک بات؟ نہیں, گورنر راج کی بات تو کرنی نہیں چاہیے. میں تبھی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں, ایک تو سندھ کے چیف منسٹر کے حوالے سے یہ میں ضرور ایک ذکر کروں گا کہ ہمیں جسٹ بیکاز وہ ایک اپوزیشن پارٹی ہے تو وہ ایک خراب, مراد علی شاہ از این آؤٹ اسٹینڈنگ پرسن اور آؤٹ اسٹینڈنگ فائنینس منسٹر تھے. میں آپ کو یہ بتا دوں
اور بہت ہی in your opinion in my opinion Okay. I have worked with him, professional آدمی ہیں, اسٹینفورڈ کے پڑھے ہوئے ہیں, سٹی بینک کے ہیں, دن رات کام کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے ہمیں کیا اب ہم کہاں سے اگر ہم کمپیریزن کریں قائم علی شاہ صاحب سے تو آپ کے خیال سے I think far more effective. ایک تو ظاہر ہے انرجی ہے, ینگ ہیں, پیشن ہے, وہ اس he wants to establish himself politically and wants to deliver. اور میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کا یہ ڈیسیجن اس حوالے سے بہت اچھا ہے کہ آپ یہ سب کر لیں. جس طرح فیصل نے بھی کہا کہ جب تک آپ ڈیلیوری نہیں کریں گے تو صرف یہ تو نہیں ہوتا کہ کرپشن نہیں ہو رہی تو سب کچھ ٹھیک ہے. کرپشن سے آگے بھی تو ہے, عوام کے مسائل بھی تو حل کرنے ہیں, اور عوام کے مسائل اگر حل نہیں کریں گے تو دے ول بی ووٹڈ آؤٹ. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو میرے تو خیال ہے شہباز شریف کے بعد اگر کوئی چیف منسٹر آؤٹ اسٹینڈنگ کس وقت ہیں تو وہ اور بلوچستان کے تو ہمارے ہیں بہت اچھے, تو یہ مراد علی شاہ بہت اچھی ایک ایڈیشن ہے. سو یو تھنک کہ وہ بڑے آؤٹ اسٹینڈنگ ہے اور شہباز شریف کو کمپٹیشن دینے جا رہے ہیں, اور بہت اچھی بات ہوئے گی, بہت ہی اچھی بات ہوئے گی. بڑی انٹرسٹنگ بات کی. ہمیں ایک وقفے کی طرف جانا ہے, بٹ دیٹ برنگز می ٹو مائی نیکسٹ ٹاپک. کمپٹیشن دینے آئی تھی پاکستان تحریک انصاف, پاکستان مسلم لیگ نون کو تبدیلی کی جماعت, تبدیلی لانے کا موقع ملا خیبر پختونخوا میں, مگر کتنی تبدیلی آئی؟ جو ریسنٹ سٹیپس اناؤنس کیے عمران خان نے خود خیبر پختونخوا کے حوالے سے, وہ یہ دوبارہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ تبدیلی 3 سال بعد اس کی طرف جانے کا خیال آیا. اب تک کہاں تک کی تبدیلی آئی ہے؟ آفٹر بریک کیپ واچنگ ٹونائٹس فیئر. اینڈ ویلکم بیک. دوسرے جو ٹاپک آج ہمارا ہے وہ اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ تبدیلی کی جماعت, جو کہ 31 مئی 2013 کا دن تھا جب خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت قائم ہوئی, اور نعرہ یہی تھا کہ ہم تبدیلی لے کر آئیں گے. مگر یہ تبدیلی کہاں تک آئی؟ اس حوالے سے اب 3 سال بعد ایویلیویشن کی ضرورت اس لیے پڑی کہ خود پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر ایک 13 نکاتی پوائنٹ دے رہے ہیں, ایجنڈا دے رہے ہیں, یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ تبدیلی کیسے امپلیمنٹ ہوگی. پرویز خٹک صاحب اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ لیٹس واچ دیٹ. خان صاحب ایک ایسے آدمی ہے, انرجیٹک آدمی ہے, تو وہ سالوں کا کام دنوں میں چاہتے ہیں. ہمارا بھی دل ہے کہ سالوں کا کام دنوں میں ہو, مجھے بالکل شوق ہے. لیکن ہر چیز جیسے اب شروع میں جب میں چیف منسٹر بنا تھا میں نے کہا تھا 90 ڈیز میں ہم کریں گے, لیکن جب حالات نظر آئے تو 90 ڈیز تو دور کی بات ہے, 5 سال میں سب کچھ کرنا بھی, کیونکہ راستے میں اتنی رکاوٹیں اتنے مسئلے ہیں. تو خان صاحب جو اچیومنٹ چاہتے ہیں 100% وہ سمجھتے کہ ابھی نہیں ہو سکتی, لیکن ہماری کوشش ہے کہ اینڈ آف دی گورنمنٹ ہم کافی چیزیں اچیو کر لیں گے. خود صوبے کے چیف منسٹر کہہ رہے ہیں کہ 90 دن میں نہیں تبدیلی آ سکتی. تحریک انصاف کا دعویٰ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت کی کارکردگی باقی صوبوں سے بہتر ہے. خیبر پختونخوا پولیس کو آزاد کر دیا گیا ہے, خود مختار بنا دیا گیا ہے. صوبے میں کرپشن باقی تمام صوبوں سے کم ہے, جبکہ انتخابات میں صرف 2 سال ہی باقی ہیں. تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے ایک بار پھر خیبر پختونخوا کو بدل دینے کا وعدہ کیا ہے, اور کس طریقے سے بدلیں گے لیٹس واچ. میں ان کو یہ داد دیتا ہوں اب تک کہ ایکٹ کے باوجود انہوں نے پولیس کو بالکل استعمال نہیں کیا مخالفین کے خلاف. میں پرویز خٹک کو داد دیتا ہوں اس کی. اپنے سے پاور لی, اپنا سی ایم ہاؤس نتھیا گلی میں سب سے خوبصورت جگہ ہے گورنر ہاؤس کے علاوہ. مجھے بھی تکلیف ہوئی ہے کہ یہ دے رہے ہیں, کیونکہ مجھے بڑا مزہ آتا ہے نتھیا گلی میں رہ کے. اب تو یہ عوام کے لیے ہو جائے گا. تو کتنے انہیں چھوڑی ہے, کتنوں نے پاور چھوڑی ہے, کنہوں نے ان کا خرچہ دیکھیں سی ایم ہاؤس کا, اور باقی پنجاب اور اس سے مقابلہ کریں جو سی ایم بادشاہ پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ادھر سندھ میں بیٹھے ہوئے ہیں, مقابلہ تو کریں. ہم اصلاحاتی ایجنڈا پہ بھی نظر ڈالیں گے, بٹ زبیر صاحب آپ کی آبویسلی اپوزیشن ہے, مگر آپ نے اپنے پرسنل ایکسپیرینس کو بیس کر کے ٹویٹ کی اور کہا کہ امپلیمنٹ نہیں کرتے, باتیں بڑی اچھی ہیں. کیوں آپ کو یہ لگا؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو تاثر پہلے دن سے قائم تھا 3-4 سال پہلے کہ یہ پارٹی بڑی انٹلیکچوئل کلاسی لوگوں کی ہے, تو میرا خیال ہے ایک تو وہ غلط فہمی تھی کہ انگریزی بولنے والے اور جمخانہ لاہور میں یا سندھ کلب میں بیٹھ کے آپ کلاسی نہیں بن جاتے ہیں, آپ کو صرف انگریزی اچھی بولنی آتی ہے اور سوٹ اچھے پہنتے ہیں آپ. تو ایک تو وہ تاثر بالکل غلط تھا, کیونکہ کوئی کام ان کا دیکھ لینا, کوئی کام. ابھی آپ نے پرویز خٹک کا سنایا کہ جی ہم جب حکومت میں آئے تو ہمیں پتہ چلا. I am extremely sorry. This is exactly what we were telling you. کہ جی 90 دن میں کچھ نہیں ہوتا. But you were going around and telling, تو عمران خان کو کچھ نہیں پتا تھا.
دوسری بات یہ کہ جو جہاں تک پروٹوکول کا، انہوں نے وہ واویلا مچایا پروٹوکول کا، اور اتنا لوگوں کو گالی گلوچ دیا ہے کہ جی پروٹوکول یوز کرتے ہیں، پروٹوکول یوز کرتے ہیں. میں کل آیا لندن سے، اور میرے ساتھ ٹریول کر رہے تھے عمران خان کے دونوں بیٹے، ٹھیک ہے، ہم بزنس کلاس میں PIA سے آئے. I was most interested. You paid for business class, if you don't mind, ma'am. Ji, I paid for. Okay, It was a right. personal trip. I paid for Okay. that. In fact, I used my points. ٹھیک ہے, good. ٹھیک ہے, اور میری بیگم بھی ساتھ تھی. ٹھیک. اور ویسے حکومت میں رہ کے میری پوزیشن پر ایلیجیبلٹی بھی بزنس کلاس سے انٹرنیشنل ٹریول کی تھی. ان اینی کیس جب ہم یہاں پہنچے میں کبھی پروٹوکول وغیرہ نہیں یوز کرتا. آپ کو پتہ ہے اسلام آباد ایئرپورٹ سے جہاز سے جب نکل کے آتے ہیں تو پہلے آتا ہے نارمل اسٹینڈرڈ امیگریشن. مجھے یہ پتہ ہے آپ پروٹوکول استعمال نہیں کرتے, میں نے آپ کے ساتھ سفر کیا ہے. اچھا, تو جب ہم میں اتر گیا تو عمران خان کے بچے جو تھے وہ جو آگے VIP کا وہ ہے انٹرنس جو لانچ ہے وہ ادھر چلے گئے جہاں ٹھک 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 ہوتا ہے اور کوئی آپ کو لائنوں میں نہیں کھڑا ہونا پڑتا. تو ایک تو میں نے جب ٹویٹ کیا تھا تو مجھے تحریک انصاف کے لوگوں نے گالیاں تو دی تھیں اور یہ بھی کہا کہ یہ فورنرز کی لائن الگ ہوتی. فورنرز کی لائن کی بات نہیں ہو رہی, فورنرز کی لائن تو ادھر آتے نا جہاں سٹینڈرڈ امیگریشن ہوتی ہے. اور عمران خان خود آئے ہوئے تھے لینے کے لیے, تو ان کے بیٹے ہیں وہ آ سکتے ہیں. نہیں تو VIP دیکھیں جب آپ وہاں کیا کر رہے تھے, باہر نارمل آتے نا. بات یہ ہے کہ یہ ہمیشہ, اور میں ایک اور چیز کہنا چاہتا ہوں پلیز, ان کی کوالٹی کے حوالے سے طارق کھوسا کے حوالے سے عمران نے کتنا واویلا مچایا کہ الیکشن کمیشن میں ان کو ممبر نہیں بنایا گیا. ہماری ریپرزنٹیشن تھی. طارق کھوسا جو 22ویں امینڈمنٹ جو PTI نے خود مل کے پاس کیا ہے اس میں 65 ایئرز ہے ایج. طارق کھوسا خود کہہ رہے ہیں کہ وہ 65 سے اوپر ہیں. ابھی آپ ایک الیکشن پر انہوں نے پوری قوم کو عذاب میں ڈالا تھا. جب وقت آیا کہ الیکشن کمیشن میں ممبر نومینیٹ کرنے کا تو اس کو نومینیٹ کیا جو کوالیفائی نہیں کرتا تھا. I mean, this is a party جو پاکستان میں آ کے رول کرے گی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اتنا امپورٹنٹ ایشو ہے. چیف منسٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ پہلے بات کر دی لیکن ایکٹ اس کے اوپر کرنا مشکل پتہ ہی نہیں ہے نا, کچھ پتہ ہی نہیں ہے. صرف انگریزی بولنی آتی ہے, اچھے سوٹ پہننے آتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں ایسے جس طرح سارے قوم کے مسائل کا حل ان کے پاس ہے. لیکن کنڈی صاحب جو باتیں ہیں, چاہے امپلیمنٹیشن پہ ہم ابھی پوچھ لیتے ہیں فیصل واڈا صاحب سے, مگر وہ باتیں غلط تو نہیں ہیں. آپ VIP پروٹوکول مت لیں, آپ احتساب کریں کر کے, لیکن کر کے دکھانے میں خیبر پختونخوا میں آپ کے خیال سے کیا کتنی کمی ہے اور کتنی کامیابی ہے؟ دیکھیں فرید, آپ نے جو ابھی کلپس دکھایا مجھے تو لگ رہا ہے کہ بہت جلد یا ہو چکا ہے ڈیفرنسز عمران خان کے اور چیف منسٹر کے. میں اپنی طرف سے خود چیف منسٹر بنیں گے عمران خان؟ نہیں مطلب میں ڈیفرنسز کی بات کر رہا ہوں کہ آپس میں ڈیفرنسز ہو جائیں گے ان کے چیف منسٹر سے, ہو چکے ہوں گے یا ہونے والے ہوں گے. تعریف کر رہے ہیں ان کی, آپ دیکھ رہے ہیں پھر ٹائم بڑی لمیٹڈ تعریف کی تھی. یہ آپ کو اندرونی خبر دے رہے ہیں؟ نہیں اندرونی خبر نہیں, میرا اپنا ایک تجزیہ شاید غلط بھی ہو سکتا ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے ڈیفرنسز ہیں کیونکہ ان کے خیال سے چیف منسٹر ڈیلیور نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی میں حکومت میں ہوں, تو آپ 88 سے حکومت میں ہیں. پیپلز پارٹی کی پہلی گورنمنٹ میں آپ تھے, 88 کی گورنمنٹ میں تھے آپ, ابھی ریسنٹلی بھی آپ حکومت میں تھے. پرویز خٹک صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں تھا. آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے, آپ تو کئی دفعہ منسٹر رہے ہیں اور امپورٹنٹ منسٹری آپ کے ساتھ رہی ہیں. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی PTI کا نیا لڑکا یا نیا فرسٹ ٹائمر ہوتا اور یہ بات کرتا تو ہم مان جاتے. اب وہ کہتے ہیں کہ جی ہم 90 دن میں کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اب وہ اپنی شکست مان چکے ہیں کہ ہم ڈیلیور نہیں کر سکے. اب وہ آہستہ آہستہ چیزوں کو آگے لے کے آ رہے ہیں کہ جی ہم نے نہیں کر سکے, اب 1.5 سال رہ رہے ہیں اور وہ آہستہ سے لوگوں کے ذہن میں بٹھائیں گے کہ جی اگلا 5 سال ہمیں دیں پھر ہم کچھ کر لیں گے, ابھی تو ہم سیکھ رہے تھے 5 سال. تو یہ چیزیں آپ مجھے بتائیں کہ یہ انہوں نے کیا کیا. آپ احتساب کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے منسٹروں کا احتساب ہو, کدھر احتساب کے چیئرمین؟ ڈیمز, ہزاروں ڈیمز بنے گے. کتنے ڈیمز نام تو پتہ ہے کون کون سے ڈیم کمپلیٹ ہو گئے ہیں. وہ شکیل درانی وہ ریزائن کر کے چلا گیا ہے. باقی چیزیں آپ کے سامنے ہیں. آپ کیا, اب میں نے آپ کی پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا, آج دوبارہ میں ریمائنڈ کر رہا ہوں اپنی صوبائی حکومت کو کہ آپ نے کہا تھا کہ ہم ڈی خان کے اوپر ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بلا رہے ہیں لاؤن آرڈر پہ. آج آپ بلائیں گے. انہوں نے کہا 2 دن کے اندر بلاؤں گا. آج وہ 2 دن کے پورے نہیں ہوئے, یہ اسی 90 دن کی طرح آئیں گے. some points to ponder فیصل واڈا صاحب. ایک تو ہم اس پہ نظر ڈال لیتے ہیں 13 نکاتی ایجنڈا جو آفٹر 3 years اب ہمیں نظر آ رہا ہے. صوبے میں نیا پولیس ایکٹ لایا جائے گا, بلدیاتی نمائندوں کو نچلی سطح پر مالی اختیارات دیے جائیں گے, انتظامیہ میں بااختیار صوبائی فائنانس کمیشن قائم کر دیا جائے گا, صوبے کے اراکین صوبائی اسمبلی کو ترقیاتی فنڈز نہیں آئیں گے, اراکین اسمبلی کا کام قانون سازی ہے, ترقیاتی کام بلدیاتی نمائندے کریں گے, گلیات میں اور کاغان میں ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنائی جائے گی, میرٹ پر سرکاری ملازمتیں ملیں گی, احتساب کا قانون پاس کیا جائے گا,
پاس کیے. بڑے بڑے سرمایہ کاروں اور ٹیکس دینے والوں کو وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں مہمان بنایا جائے گا تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو. صوبے کے گیسٹ ہاؤسز سے جو کمائی ہوگی وہ اسی علاقے پر خرچ ہوگی. خیبر پختونخوا میں ماتحت عدلیہ میں اصلاحات کی جائیں گی. خیبر پختونخوا کے مدرسوں میں بھی اصلاحات کا پروگرام لایا جا رہا ہے. سر یہ تو ایک چارج شیٹ لگ رہی ہے کہ یہ کام ہم نے نہیں کیے ہیں خیبر پختونخوا میں. دیکھیں فریہ صاحبہ، سب سے پہلے تو یہ کہ جو خان صاحب نے بلدیہ کو پاورز ڈیلیگیٹ کرنے کا کیا ہے اور فنڈز ٹرانسفر کرنے کے یہ ابھی تک کسی پروونس نے نہیں کیا. اس کو تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. پلس یہ کہ پولیس ریفارمز کی بات ہو گئی، ہیلتھ کے اندر چیزیں ہو گئی، ایجوکیشن کے اندر چیزیں ہو گئی. قطع کلامی کمپیئر ٹو ادر پروونسز میں بات کر رہا ہوں. بیکاز ہیلتھ کے اوپر بار بار سوال میں نے عمران خان صاحب سے کیا ہے، بار بار وہاں جا کے میں نے ہاسپٹلز میں شوز کیے ہیں. سو دیٹس مائی ٹاپک. بتائیں مجھے ہیلتھ میں کیا ہوا ہے. لیکن جو خان صاحب کی ڈیزائرڈ سپیڈ تھی وہ میں پرسنلی تو اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ وہ ہمارے چیف منسٹر بھی خٹک صاحب وہ سپیڈ کو کٹیل نہیں کر سکے جو خان صاحب کی ڈیزائرڈ سپیڈ تھی. اینڈ دیٹ از سمپلی بیکاز میں پرسنلی یہ بات کو ایڈمٹ بھی کروں گا اور بولوں گا بھی کہ ہم نے پھر سے جو انرجیٹک ایج ہوتی ہے اس کو بائی پاس کیا ہے. جیسے کہ مراد علی شاہ صاحب کی بات ہو رہی ہے اور زبیر صاحب اور کنڈی صاحب بات کریں. آئی ٹوٹلی اگری اینڈ انڈورس کہ ان کی ایج بڑی پازیٹیو ہے، اسٹینفورڈ کے پڑھے ہوئے ہیں، انرجیٹک ہے، کام کرنا چاہتے ہیں، پرووائڈیڈ ان کو وہ فریڈم دیا جائے، پرووائڈیڈ ان کو فریڈم دیا جائے. آپ کی جماعت کے چیف منسٹر سے بہتر ہے. آپ اس بات کو آن ریکارڈ کہہ رہے ہیں کہ ان کی سلیکشن نہیں ہے بہتر نا، ایج ان کی اتنی ہو چکی ہے کہ وہ پرفارم نہیں کر سکتے. یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ انرجیٹک چیف منسٹر آ رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے چیف منسٹر اتنے اچھے نہیں ہیں جتنے پیپلز پارٹی کی نئی سلیکشن ہے. میں نے یہ نہیں کہا، میں نے یہ کہا کہ دیکھیں جو ڈیزائرڈ سپیڈ ہے خان صاحب کی وہ خٹک صاحب نہیں اس سپیڈ کو کوپ اپ کر سکے ہیں. دس وی نیڈ ٹو ایکسیپٹ. لیکن اگر آپ کہیں کہ پارٹی میں آ چکی ہے، اگر آپ ریفارمز کی بات کریں یا کچھ چینجز کی بات کریں کمپیئر ٹو ادر پروونسز وہ تحریک انصاف نے کی. اور عمران خان صاحب کا انٹرسٹ پیسے میں نہیں ہے، کسی انٹرفیرنس میں نہیں ہے، تو وہ گورننس اور سپیڈ اور ڈیولپمنٹ فنڈز کو بلدیات کی طرف دینا چاہتے ہیں. یہ بھی بڑا کیٹیگوریکلی کلیئر ہے کہ ایک لیڈر وہ سب کچھ کر رہا ہے. جہاں تک میں نے سندھ کے وزیر اعلیٰ کی بات کی تو میں نے یہ کہا کہ چیف منسٹر سائنس جو تھے ان کی ایج بھی تھی، وہ ربر سٹیمپ بھی تھے، اور 6-7 چیف منسٹر سندھ کے کمپیریٹیولی انرجیٹک آدمی آیا، کم عمر آدمی ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، پازیٹیولی کام کر سکتا ہے. سی ایم سندھ نیا ہونے والا، پرووائڈیڈ اس کو فریڈم دیا جائے، پرووائڈیڈ اس سے وہ مائنڈ سیٹ سے کام نہ کیا جائے کہ آپ نے ابھی زبیر صاحب کا ایک پورا انہوں نے اپنا آنکھوں دیکھا واقعہ سنایا ہے. وہ تو چیف منسٹر کا واقعہ نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر کے حوالے سے ان کا جو وی آئی پی پروٹوکول کے خلاف سٹیٹمنٹس ہیں اس کی روشنی میں اس واقعے پہ آپ کا کامنٹ کیا ہے؟ میرا دیکھیں زبیر صاحب کے بڑے محترمانہ طریقے میں ود آل ڈیو ریسپیکٹ کہ دیکھیں جب آپ لنڈن فلائی کرتے ہیں ایون پی آئی اے سے، میں بھی اسی ٹائم پہ لنڈن موجود تھا، پی آئی اے سے گیا تھا، تو اگر آپ بزنس کلاس میں ٹریول کر رہے ہو تو آپ کو ایک فاسٹ ٹریک کا پاس ملتا ہے جو آپ لنڈن میں بھی ایز بزنس آپ کو وہ فاسٹ ٹریک کا پاس دکھا کے ایکسٹرا آرڈنری سپیڈ مل جاتی ہے. اور اسی طرح کراچی کی حد تک تو مجھے پتا ہے کہ ایک امیگریشن کا ایف آئی اے کا سپیڈی فیسیلیٹیٹنگ کاؤنٹر بنا دیا گیا ہے. آئی ایم ناٹ شیور کہ اسلام آباد میں اگر وہ کاؤنٹر اویلیبل ہے تو پھر کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. اور اگر کسی لائن کو بائی پاس کیا ہے تو آئی واز ناٹ دیر، پھر زبیر صاحب کی بات ٹھیک ہو سکتی ہے. لیکن اگر میں کراچی سے کمپیئر کروں تو کراچی میں یہ سپیڈی فیسیلیٹیٹنگ کاؤنٹر ایف آئی کا موجود ہے. ایون جب آپ کراچی سے بیرون ملک سفر کرتے ہیں تو آپ کو ایک فاسٹ ٹریک کا پاس دیا جاتا ہے. بات ایک اسپیسیفک ہو رہی ہے، فیصل کنفیوز. میں نے یہ کہا کہ 2 جگہ وہ ہوتی ہے امیگریشن جب آپ واپس آتے ہیں، ہم واپسی کی بات کر رہے ہیں، اور ایک ہوتی ہے جہاں پورے پاکستان کے عوام ہے جو عمران خان کی خود فلسفی ہے، اور اس عوام میں ایک منسٹر سٹنگ منسٹر تو کھڑا ہے لائن بنا کے، اور عمران خان کے بچے جو کہ پاکستانی بھی نہیں ہیں، جو کہ فورنرز ہیں، وہ کیا بادشاہ کے بچے ہیں کہ وہ جا رہے ہیں وہ وی آئی پی لانچ میں؟ زبیر صاحب ایک منٹ میں آپ کی یہ بات ہو رہی ہے. زبیر صاحب کی ڈیبیٹ کو میں فریہ صاحبہ پکڑ لوں تو زبیر صاحب یہ مجھے کہہ رہے ہیں جو میں انڈرسٹینڈ کر سکا ہوں کہ 2 کاؤنٹرز تھے، ایک سٹینڈرڈ کاؤنٹر تھا، ایک وی آئی پی کاؤنٹر تھا. نہیں تھے یار، کاؤنٹرز نہیں، اور بھائی کاؤنٹرز نہیں، 2 الگ الگ جگہ ہیں. اس کاؤنٹر میں آتے وی آئی پی لاؤنج الگ ہے اور سٹینڈرڈ عوام کے لیے امیگریشن الگ ہے. آپ آئے ہوں گے اسلام آباد ایئرپورٹ، یو مسٹ نو دیٹ فیصل صاحب. دیکھیں اگر فریہ صاحبہ دے ہیو بائی پاس دا اسٹینڈرڈ لائن
ٹھیک ہے بالکل زبیر صاحب کی تنقید اپنی جگہ بجائے They did اور bypass. they should stand in the standard line. اور کسی کو بھی اگر تحریک انصاف کے لیڈر چیئرمین یہ بات کر رہے ہیں تو nobody has the right to do the same. But having said that, ایسا ہو جاتا ہے, it's not such a big issue. But I agree to what زبیر صاحب is saying کہ ٹھیک ہے ان کو اسٹینڈرڈ لائن میں ہو جاتا ہے بیکاز خان صاحب کی پچ لائن یہی ہے. تو ٹھیک ہے, I agree what he's saying provided if that's the situation. رائٹ, ہی از ایگری ٹو دیٹ. مجھے ایک وقفہ لینا ہے, اس کے بعد آئیں گے. مگر سوال پھر یہی ہے, کیا اسٹیٹمنٹس تو بڑی زبردست ہونی بھی چاہیے, ایک واچ ڈاگ ضرور ہونا چاہیے, ایک دیکھنے والی آنکھ ضرور ہونی چاہیے, لیکن اس کو امپلیمنٹ کس نے کرانا ہے؟ آفٹر بریک کیپ واچنگ ٹرانسفر. اینڈ ویلکم بیک. پاکستان تحریک انصاف, فیصل واڈر صاحب نے کہا کہ اگر ایسا ہوا ہے جو کہ کہا زبیر صاحب نے, تو ہی ول اپولوجائز اینڈ وی ریئلائز یو ہیو ٹو لیو ارلی ٹوڈے. سو پروڈیوسر صاحب کو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ زبیر صاحب ول بی لیونگ ان اے وائل. بٹ خیبر پختونخوا حکومت نے احتساب کمیشن کی ایک کوشش کی, بلدیاتی اداروں کو وہ دینا چاہتے ہیں پاور. یہ کام پنجاب میں بھی ہونا چاہیے, یہ کام سندھ میں بھی ہونا چاہیے. ایٹ لیسٹ they are starting to do that. ایک تو پہلے میں فیکٹس بتا دوں کہ یہ جو عمران خان نے کل کہا کہ ہم وی آر ڈوئنگ اوے ود فنڈنگ دی ایم پی ایس, یہ بالکل غلط بیان ہے. ٹھیک ہے, کہیں فنڈ ایم پی ایس نہیں ہوتے ہیں, نہ ایم این ایز ہوتے ہیں. ایک بلاک ایلوکیشن ہوتی ہے, جس کو بلاک ایلوکیشن ہوتی ہے, کنڈی صاحب کو صحیح پتا ہوگا, جو اگر جب بھی کوئی ایم این اے یا ایم پی اے آئیڈینٹیفائی کرتا ہے وہ پروجیکٹ, تو اس پروجیکٹ کے لیے دیا جاتا ہے, ایم پی اے کو نہیں پیسے دیے جاتے. یہ بالکل غلط ہے. اور اگر 3 سال سے خیبر پختونخوا کی حکومت یہ کر رہی تھی تو اٹس اے سیریس تھنگ. ٹھیک ہے نا, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ نیوز کلپس کی یہ فنڈز ایلوکیٹ کیے گئے ہیں جس میں ایم پی ایس بھی شامل ہیں. دوسری بات, لاسٹ ایئر 30 بلین روپیز ایلوکیٹ کیا گیا تھا لوکل گورنمنٹ کے لیے کے پی حکومت نے, اس میں سے 75% واز ٹیکن اوے. سو ایک اناؤنسمنٹ میں اور ایکچوئل یوٹیلائزیشن میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ پنجاب میں اور وہاں سندھ میں ابھی تک وہ جو لوکل گورنمنٹس ہیں وہ ابھی تک آئی نہیں, تو ایلوکیشن کس کو کریں گے؟ ایک اور جو اہم نقطہ ہے کنڈی صاحب, وہ خیبر پختونخوا میں کرپشن کم. یہ فیکٹس اینڈ فگرز دیکھیں تو یہ صحیح نظر آتا ہے کہ کمپیریٹیولی کرپشن. آپ کے صوبے کا 75% بجٹ واپس چلا جائے گا, جب آپ کے پیسے ریوالو نہیں کرے تو کرپشن. آپ کہیں کہ میں جیب میں میرے 1 روپے بھی نہیں ہے اور میں بازار میں گیا ہوں اور جیب کترے ختم ہو گئے, تو یہ ایسی بات ہو گئی نا. آپ کا 70 سے 75% بجٹ واپس چلا جاتا ہے. جہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے کہا کہ ایم پی اے میں نے اس کو فنڈ نہیں ملے, انہوں نے پہلے بھی کہا ہے اور فنڈ ملا ہے. اور میں ابھی بھی میرے خیال میں آج یا کل, آج کی اسٹیٹمنٹ تھی سی ایم کی کہ جی وہ بلاک کے لوکیشن ایم پی ایس کو ہوگی, میرے صوبے داری فنڈ جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں, ڈسکریشنری فنڈ میرے ختم ہو گئے ہیں, لیکن ایم پی ایس کو تو میں دوں گا. ٹھیک ہے, وہ بات. اور جہاں تک ڈسٹرکٹ اور یہ ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں, ہمارے ڈسٹرکٹ اور تحصیل کی جو حکومتیں بنی ہیں 1 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں, نہ ان کے پاس فنڈ ہے, نہ وہ استعمال کر سکتے, نہ ان کو وہ پاور دے رہے ہیں. جو انہوں نے کہا تھا کہ ڈی سی او ان کے انڈر ہوگا, ڈی پی او ان کے انڈر ہوگا, فلاں ہوگا, اب بتائیں نا کیا امپلیمنٹیشن. روزانہ آ رہی ہیں چیف منسٹر سے, پہلے ڈی سی کے اختیارات ختم کر دیے, پھر ڈی پی او کو ختم کر دیا, بہت سے اختیارات اپنے ناظم سے لے لیے ہیں, ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر ان کو چپڑاسی چائے پلا لے بہت بڑی بات ہے ان کے لیے. مسئلہ یہ ہے فیصل واڈر صاحب, جیسے میں نے شروع میں بھی کہا کہ 3 سال کے بعد یاد آنا کہ ہم نے یہ سب امپلیمنٹ کرنا ہے. کنسیڈرنگ خیبر پختونخوا آپ کا ٹیسٹ کیس ہے, خیبر پختونخوا پہ آپ کو ایویلیویٹ کیا جائے گا نیکسٹ الیکشن میں, کیا پھر یہ الزام جو دوسری جماعتیں لگاتی ہیں کہیں سچ تو نہیں ثابت ہو جائے گا کہ خیبر پختونخوا کو نظر انداز کیا آپ کی جماعت نے اور دھرنے کی سیاست پہ توجہ دی؟ فریہ صاحبہ دیکھیں, سب سے پہلے تو اگر میں آپ کا ہی ٹائم لائن پکڑ لوں 3 سال, تو کم سے کم باقی حکومتوں کی طرح 30 سال نہیں ہوئے. اور اگر کنڈی صاحب کی بات کو میں اگر لے لوں کہ وہ کہتے ہیں بجٹ آپ نے واپس کر دیا 75% اور جیب میں پیسہ نہیں تھا, تو اس لیے آپ کا امتحان نہیں ہوا کہ آپ کرپٹ تھے نہیں کرپٹ تھے, تو یہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوئی. اگر میں کنڈی صاحب سے یہ کہوں کہ آپ کے وہاں بجٹ تھے 100% کی جگہ آپ نے 125% خرچ کیے, مثال کے طور پہ اگر آج کے واقعے کو آپ لے رہے ہیں اور کیمراز کو لے لیں تو کیمرے تھے 2 روپے کے اور اس کے آپ نے 2000 روپے چارج کیا, 2 لاکھ روپے چارج کیا اور جیبوں میں چلے گئے, لوگوں کی شہادتیں ہو گئی, ایویڈنسز نہیں ملے. بلٹ پروف گاڑیوں میں جو پولیس والے مارے گئے وہ بلٹس اندر گاڑیوں کے چلی گئی, وہ بھی آپ ہی کی حکومت کا سہرا ہے. اسی طریقے سے آپ نے جو اسٹریٹ لائٹس لگائی اس میں اربوں روپے چلے گئے, جو آپ نے واٹر کلیننگ واٹر سسٹم لگایا انٹیریئر سندھ کے اندر
3.2 बिलियन की करप्शन है उसके अंदर, जस्ट वन प्रोजेक्ट। तो देखिए ये बातें करना बहुत आसान होंगी कुंडी साहब से, क्योंकि साफ सुथरे आदमी है, तो कुंडी साहब से मैं ये डिबेट हेल्दी करना चाहूंगा। ये ना कहे कि जी मेरी जेब में पैसे थे, आप ये कहें कि हमने करप्शन को कंट्रोल किया, हमें क्रेडिट दे इस बात का, क्योंकि हमारा चेयरमैन जो है, हमारा चेयरमैन इज नॉट इंटरेस्टेड। इमरान खान साहब फाइनेंशियली करप्ट आदमी नहीं है फरिया साहिबा। ओके सर, उनकी करप्शन पे ये प्रोग्राम भी नहीं है। हमारा मेजर सवाल खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से आपके एजेंडा के ऊपर है। जिस वक्त चीफ मिनिस्टर को सिलेक्ट किया था इमरान खान साहब ने, आप मीडिया का हर शो उठा के देख लें, यही डिबेट हुई थी, इंक्लूडिंग माय शो, इंक्लूडिंग एवरी एंकर शो, कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक कैरिकेचर देती है, जिस किस्म का वो गवर्नेंस कहती है, वो नहीं नजर आ रहा खटक साहब की सूरत में। तो क्या अब ये बात हम मान लें कि हर बात देर से समझ में आती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? फरिया साहबा देखिए, मैंने पहले ही आपके आगे एडमिशन कर दी थी कि देखिए जो खान साहब की डिजायर्ड स्पीड है और जो उनकी पर्सनालिटी और जो स्टाइल ऑफ वर्किंग है, वो खट्टक साहब नहीं कोप अप कर सके। तो आई थिंक आई सेड इट ऑन रिकॉर्ड। Right, my last question to all of you, at least मैं एक कैसे बिफोर आई गो, ये जो डिजायर्ड स्पीड की फैसल बात कर रहे हैं और जो उनका वे ऑफ वर्किंग है, ये कहाँ डेमोन्स्ट्रेट हुआ था? आज तक उन्होंने ना नौकरी की है ना बिजनेस किया है, तो वो क्रिकेटिंग फील्ड से तो डिजायर्ड स्पीड नहीं पता चलती है, वो कहाँ डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे वो? और दूसरी बात ये है कि